بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سنت ٹی وی کے تمام دیکھنے والوں، میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اللہ پاک سے امید کرتے ہیں آپ سب بہن بھائی خیرت و عافیت سے ہوں گے۔ ہماری اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک آپ سب بہن بھائیوں کو اسی طرح صحت مند اور خوش رکھے۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آج ہم مسلمان طرح طرح کی پریشانیوں میں گرفتار ہیں۔ ایک پریشانی گئی نہیں ہوتی تو دوسری پریشانی آ جاتی ہے۔ بیماری کی پریشانی، کاروبار کی پریشانی، گھریلو پریشانی، سماجی پریشانی، معاشی پریشانی، نہ جانے اس قسم کے سینکڑوں ہزاروں پریشانیوں میں گرفتار ہو چکے ہیں۔ جیسے لگتا ہے زندگی پریشانیوں کا مجموعہ ہے۔ دعائیں کرتے ہیں مگر دعائیں قبول نہیں ہوتی، مدد مانگتے ہیں لیکن امداد نہیں آتی، آوازیں لگا لگا کے تک گئے ہیں مگر کہیں سے کوئی جواب نہیں ملتا۔ ہم اللہ کی طرف سے خاص مدد اور نصرت سے محروم ہو گئے ہیں۔ آخر اس کی اصل وجہ کیا ہو سکتی ہے؟ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اس کی وجہ یہ ہے آج ہم مسلمان ہوتے ہوئے بھی گناہ کو گناہ نہیں کہتے۔ ہر وہ گناہ کے کام کرتے ہیں جس سے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ہمیں منع فرمایا ہے۔ جھوٹ ہم بولتے ہیں، زنا بدکاری ہم کرتے ہیں، سود کا کام ہم مسلمانوں میں ہے، ناپ تول میں ہم کمی کرتے ہیں، نماز اللہ پاک کا فرض حکم ہے اسے ہم پورا نہیں کرتے۔ نہ جانے ایسے کتنے ہزاروں لاکھوں گناہ ہیں جو ہم مسلمان کرتے ہیں۔ تو پھر ہم اور غیر مسلم میں کیا فرق رہ گیا؟ صرف یہ کہ ہم نے کلمہ پڑھا ہے۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، صرف کلمہ پڑھنے سے ہم دوزخ کی آگ سے نہیں بچ سکتے، کیونکہ دوزخ میں ایسے لوگ بھی ہوں گے جو مسلمان ہوں گے۔ وہ اس لیے کہ دنیا میں ان لوگوں نے اللہ کے احکامات کے خلاف زندگی گزاری ہوگی۔ میرے بھائیوں اور بہنوں، اسلام تو وہ دین ہے جس میں ساری مصیبتوں، بیماریوں اور پریشانیوں کا حل موجود ہے۔ اسلام کے مطابق زندگی گزارنے سے پریشانی دور ہو سکتی ہے، غربت مٹ سکتی ہے، بیماری کا علاج ہو سکتا ہے، غموں کا اختتام ہو سکتا ہے، دعائیں قبول ہو سکتی ہے، مرادیں پوری ہو سکتی ہے، قسمت سنور سکتی ہے، بگڑی بن سکتی ہے۔ ہمارے اپنے گناہ ہی ہمیں بتلاتی ہے کہ آج ہم نے اسلام کے سائے تلے زندگی گزارنا چھوڑ دیا ہے، ورنہ یہ دن نہ دیکھنے پڑتے۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، آج میں آپ کی خدمت میں ایک ایسا عمل لے کر آیا ہوں جس کو کرنے کے بعد اللہ پاک آپ کی ساری پریشانیاں ختم فرما دے گا انشاءاللہ۔ اس سے پہلے آپ سے ایک چھوٹی سی گزارش کرتے ہیں، ویڈیو کو انتہائی توجہ کے ساتھ دیکھیں اور اس کو سکپ نہ کریں تاکہ آپ کو آج کا یہ عمل صحیح طرح سمجھ میں آ جائے۔ اور اگر چینل پر نئے آئے ہیں تو چینل کو بھی سبسکرائب کر کے ساتھ میں بیل آئیکن پر بھی کلک کریں تاکہ آپ کو ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو کا نوٹیفیکیشن ملتا رہے۔ تو بات کرتے ہیں میرے بھائیوں اور بہنوں مصیبتوں اور پریشانیوں سے نکلنے کی۔ ایک بھائی کو یہ وظیفہ ملا تھا۔ وہ اپنی کارگزاری میں کہتا ہے، میں نے اپنے والدین سے درخواست کیا کہ میں اپنی بہنوں کی شادیاں کرانا چاہتا ہوں، لہٰذا ان کے لیے مناسب رشتے دیکھ کر شادی کر دیں۔ لیکن جب ہم نے یہ کام شروع کیا تو خاندان والوں نے ذرا سا بھی ساتھ نہیں دیا۔ جن لوگوں سے رشتے ہو سکتے تھے ان میں کئی لوگوں نے کہا، ہمارے بچے ابھی پڑھ رہے ہیں، ہم نے ابھی تک بچوں کی شادیوں کے بارے میں سوچا ہی نہیں۔ ایسے حالات میں میں اور میرے والدین بہت پریشان تھے۔ تو ایسے میں ہی مجھے ایک وظیفہ ملا ایک بھائی سے، جو کچھ اس طرح تھا، اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین۔ تو جب میں نے یہ وظیفہ پڑھنا شروع کیا تو اللہ پاک کے فضل و کرم سے ایک بہن کا رشتہ بہت اچھے گھرانے میں ہو گیا۔
الحمدللہ بہت اچھے اور ایمان والے لوگ ملے۔ لڑکا دینی لحاظ سے حافظ اور عالم بھی تھا اور دنیا کے اعتبار سے پروفیسر بھی۔ ہم سب حیران تھے کیونکہ یہ ایک معجزانہ سا ہو گیا۔ اللہ پاک نے ہماری بڑی مشکل اس وظیفے کی برکت سے کم کر دی تھی، لیکن یہاں پر ایک مسئلہ اور بن گیا تھا۔ ہم بڑی بہن کے لیے رشتہ ڈھونڈ رہے تھے کہ اس کی جگہ چھوٹی بہن کا رشتہ طے ہو گیا۔ اس موقع پر رشتہ داروں کی طرف سے طرح طرح کی باتیں سننے کو ملنا شروع ہو گئی کہ پتہ نہیں بڑی بہن کی جگہ چھوٹی کا رشتہ کیوں کر دیا، یا بڑی بہن کا رشتہ ہوتا نہیں۔ ان سب باتوں سے ہمارا دل بہت دکھتا تھا، مگر کچھ کر نہیں سکتے تھے، اور لوگوں کی باتیں سن سن کر اماں جان کی طبیعت خراب ہو گئی اور بیماری اتنی بڑھ گئی جس کی وجہ سے وہ چل بھی نہیں سکتی تھی۔ تو ڈاکٹر نے ان کو آرام کا مشورہ دیا۔ تو میں نے اماں جان سے کہا، آپ لیٹے لیٹے اول اور آخر میں 3 مرتبہ درود شریف اور درمیان میں جتنا ہو سکے یا کم از کم 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کا ورد کیا کرے۔ اللہ پاک نے پھر ایسا کرم کیا، اس وظیفے کی برکت سے ان کی طبیعت دن بدن ٹھیک ہونا شروع ہو گئی اور ان کے دل کو سکون ملتا رہا، اور اب الحمدللہ اماں جان بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہاں ایک بات اور، اس درود شریف بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین کی برکت سے میری دوسری بہن کا رشتہ بھی بہت اچھی جگہ ہو چکا ہے۔ تو دوستو، یہ ایک نہیں ایسی ہزاروں کارگزاریاں ہیں جس کی وجہ سے اللہ پاک نے بہت سے لوگوں کو پریشانیوں سے فوراً نکال دیا۔ اس میں آپ بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین سے لے کر وللضالین تک بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی کہ پوری سورۃ فاتحہ بھی پڑھ سکتے ہیں۔ اگر آپ اس کو اپنا معمول بنائیں گے تو ہمیں اللہ پاک سے امید ہے وہ آپ کو اس وظیفے کی برکت سے دنیا اور مافیہ کی پریشانیوں سے ضرور نکالیں گے انشاءاللہ۔ یہاں پر سمجھنے والی بات یہ ہے کہ اللہ پاک تو وہ رب ہے جو 70 ماؤں سے بھی زیادہ اپنے بندوں سے محبت کرتا ہے، چاہے انسان کتنا بھی گناہ گار کیوں نہ ہو۔ لیکن گناہ کے باوجود بھی ہمارا رب اس انتظار میں ہوتا ہے کہ کب میرا بندہ مجھے پکارے گا تاکہ میں لبیک کہوں اور اس کی مدد کروں۔ ایک بت پرست اپنے رب کو یاد کیا کرتا تھا، یا صنم یا صنم۔ 70 سال گزر گئے، ایک دفعہ اس کی زبان پھسل گئی، یا صمد یا صمد، تو اللہ نے کہا لبیک یا عبدی، لبیک یا عبدی۔ تو فرشتوں نے کہا یا اللہ، یہ تو تجھے جانتا نہیں، غلطی سے کہہ گیا۔ اللہ نے کہا 70 سال سے انتظار کر رہا تھا، کب یہ مجھے پکارے گا؟ آج پکارا تو ہے، چاہے بھول کر پکارا ہے۔ اللہ اپنے بندے سے بڑا پیار کرتا ہے میرے دوستو۔ ہم تو پھر بھی مسلمان ہیں۔ مشرک کافر ابراہیم علیہ السلام کا مہمان آیا۔ پہلا مسلمان ابراہیم علیہ السلام ہے جو مہمان کے بغیر کھانا نہیں کھاتے تھے۔ مہمان نوازی کی ایسی بنیاد رکھی تھی انہوں نے۔ مہمان آیا، کھانا رکھا، اس نے لقمہ توڑ دیا اور منہ میں ڈال دیا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا بسم اللہ تو پڑھ لے۔ اس نے کہا میں تو اللہ کو جانتا نہیں، کس کو پڑھ لوں؟ تو ابراہیم علیہ السلام نے اس کے آگے سے کھانا اٹھایا اور کہا نکل جا، میں اللہ کے منکر کو کھانا نہیں کھلاتا۔ وہ اٹھ کے دروازے تک نہیں پہنچے تھے کہ جبرائیل علیہ السلام آ گئے۔ واہ میرے رب، تو کتنا مہربان ہے، پتہ نہیں ہم لوگوں نے آپ کو کیا سمجھا ہے۔ جبرائیل آ گئے تنبیہ لے کر۔ کس کی خاطر؟ مشرک کی خاطر۔ کس کو تنبیہ کی جا رہی ہے؟ خلیل اللہ کو، 4000 نبیوں کے باپ کو تنبیہ کی جا رہی ہے کہ ابراہیم، منکر تو وہ میرا تھا، 70 سال سے میں نے اس کی روٹی بند نہیں کی،
تو کون ہوتا ہے اس کے آگے سے روٹی اٹھانے والا؟ یہ تو میرا اس کا معاملہ ہے کہ وہ مجھے نہیں مانتا، تیرے پاس تو مہمان بنا کے بھیجا تھا، بڑو اسے کھانا کھلاؤ۔ یہ اللہ مشرک کے لیے کہہ رہا ہے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کی دوڑ لگوا دی کہ آجا آجا آجا، میرے اللہ نے تو مجھے ڈانٹ دیا تیری خاطر، آؤ کھانا کھاؤ۔ وہ کہنے لگا، واہ ابراہیم، تیرا رب تو بڑا زبردست ہے، میں اسے مانتا بھی نہیں پھر بھی میری سفارشیں کرتا ہے، چل مجھے اس کا کلمہ ہی پڑھا دے، ایمان بھی نصیب ہو گیا۔ تو میرے بھائیوں اور بہنوں، کہیں کسی کو گناہ میں دیکھ کر اسے حقیر نہ جانو، اس کا حوصلہ افزائی کرو، اسے پیار کرو، اس کے لیے دعا کرو، اللہ کرے گا چھوڑ دے گا۔ یہ شرابی ہے، یہ چرسی ہے، یہ زانی ہے، یہ لہجے اختیار نہ کرو، کیونکہ اللہ بڑا غنی، بڑا بے نیاز ہے، پتہ نہیں کس کو کس بات پر معاف کر دے اور پتہ نہیں کس کو کس بات پہ پکڑ لے، اللہ سے کوئی پوچھنے والا نہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، زندگی میں کوئی بھی پریشانی آئے تو کبھی پیر و فقیروں کے پاس نہ جایا کرو، یہ تو خود دنیا دار لوگ ہیں، اللہ کے محتاج ہے، یہ کیا آپ کی مدد کریں گے؟ مدد تو اس سے مانگنی چاہیے جو کسی کا محتاج نہ ہو، اور وہ صرف اور صرف اللہ کی ذات ہے جو کسی کا محتاج نہیں ہے، وہ تو شیرک سے بھی زیادہ قریب ہے۔ ایک بار تو پکارو اس کو دل سے، پھر دیکھنا وہ کیسے آپ کی مدد کرتا ہے۔ یہ تو ہم ہیں جسے دنیا میں کسی چیز میں کامیابی نظر آئے تو اسی کی طرف چلے جاتے ہیں، اور جس چیز کی طرف ہم چلتے ہیں یہاں ہم بھول جاتے ہیں کہ وہ بھی میرے اللہ کا محتاج ہے۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اللہ سے صلح کر لو، موت کا کچھ پتہ نہیں، کب کس وقت یہ سانس رک جائے اور لوگ کہیں گے ابھی تو تھوڑی دیر پہلے میں نے اس سے دیکھا، ابھی تو تھوڑی دیر پہلے میں نے ان سے بات کی۔ موت تو ایسی چیز ہے میرے دوستو کہ یہ اچانک آتی ہے، یہ نہ تو جوان پہ ہے نہ بوڑھے پہ، بیماروں کو صحت مل جاتی ہے اور صحت مند چلے جاتے ہیں، بوڑھے زندہ ہوتے ہیں، جوان چلے جاتے ہیں۔ جس کا جتنا رزق دنیا میں لکھا ہوگا نہ اس سے ذرا برابر زیادہ کھائے گا نہ کم، جس کی جتنی زندگی لکھی ہوگی نہ اس سے ایک سیکنڈ زیادہ رہے گا اور نہ کم۔ تو میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، آپ کو آج کی یہ ویڈیو کیسی لگی؟ اگر آپ کو لگتا ہے اس سے کسی بھائی اور بہن کا فائدہ ہو سکتا ہے تو ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کریں اور چینل کو بھی سبسکرائب کریں، تاکہ اللہ کے احکامات اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی سنت مبارک ساری انسانیت تک پہنچ جائے۔ ملتے ہیں آپ سب بہن بھائیوں سے کسی اور ویڈیو میں، تب تک کے لیے ہمیں دیجیے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔